یہ اس دور کی بات ہے جب فرعون اپنی طاقت اور بادشاہت کے عروج پر تھا۔ اس کی سلطنت میلوں تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کے سامنے سر اٹھانے کی کسی میں جرت نہ تھی۔ بنی اسرائیل غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور وہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ تکبر نے فرعون کو اس قدر اندھا کر دیا کہ وہ خود کو خدا سمجھنے لگا۔ میں تمہارا خدا ہوں، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول بنی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے غرور کو توڑنے کے لیے اپنے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس کے عالیشان محل میں داخل ہوئے اور بے خوف ہو کر اللہ کے دین حق کی دعوت پیش کی۔ ساتھ ہی بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ بھی کیا۔ لیکن اختیار کے نشے میں چور فرعون کہاں ماننے والا تھا؟ اس نے حق کو جھٹلاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور للکارتے ہوئے کہا، اگر تم واقعی نبی ہو تو اپنی سچائی کی کوئی نشانی دکھاؤ۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ لمحوں میں ایک خوفناک اژدھا بن گیا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک اٹھا اور تیز روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ یہ مناظر دیکھ کر فرعون کے دل میں خوف تو اترا، مگر اپنی رعایا کے سامنے وہ غرور سے چیخ اٹھا، کیا تم ہمیں اس جادو سے مرعوب کرنا چاہتے ہو؟ حق قبول کرنے کے بجائے اس نے ان معجزات کو جادو قرار دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑے اور کھلے مقابلے کا چیلنج دے دیا۔ اگلے ہی روز فرعون نے اپنی سلطنت کے کونے کونے سے ماہر ترین جادوگروں کو جمع کر لیا اور پورے مصر کو اس عظیم مقابلے کے لیے بلا بھیجا۔ میدان لوگوں سے بھل چکا تھا، شور و غل ہر طرف گونج رہا تھا، جبکہ فرعون اپنے بلند تخت پر بیٹھ کر اپنی نام نہاد طاقت پر اکڑ رہا تھا۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مبارک ہاتھ میں لیے پورے وقار اور رعب کے ساتھ میدان میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر جادوگروں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اے موسیٰ، پہلے تم کرو گے یا ہم اپنا کرتب دکھائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت پرسکون انداز میں فرمایا، پہلے تم اپنی مہارت دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکیں، جو نظروں کے دھوکے سے فوراً ہی خوفناک سانپوں کا روپ دھار گئیں۔ یہ کرتب دیکھ کر عوام حیران رہ گئی اور خوشی سے جھومتے ہوئے فرعون کے حق میں نعرے لگانے لگی۔ مگر اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی اور وقار کے ساتھ یہ سب منظر دیکھتے رہے۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ ایک ہیبت ناک اژدھا بن گیا، اور پلک جھپکتے ہی جادوگروں کے تمام بناوٹی سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل گیا۔ جیسے ہی یہ حقیقت سامنے آئی، وہ جادوگر جو اس فن کے سب سے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے فوراً حق پہچان گئے اور سجدے میں گر کر پکار اٹھے، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں پر بھی کھل گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانی ہے۔ لیکن فرعون اپنی شکست دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں چیخ کر حکم دیا کہ ان جادوگروں کو سخت ترین سزا دی جائے۔ اتنی روشن نشانی دیکھنے کے باوجود اس کے دل پر تکبر کی مہر لگی رہی اور وہ اپنی ضد پر ہی قائم رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر اپنی پکڑ مزید سخت کر دی اور ان پر ایک کے بعد ایک ہولناک عذاب نازل ہونے لگے۔ سب سے پہلے ایک خوفناک طوفان آیا جس نے مصر کے گھروں، کھڑی فصلوں اور ان کے جھوٹے بتوں تک کو تہس نہس کر دیا۔ دریائے نیل پانی کی شدت سے بپھر اٹھا اور ایسی طغیانی آئی کہ دریا کناروں سے باہر بہنے لگا۔ یہ وہی دریا تھا جسے مصری پوجتے تھے اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا سہارا سمجھتے تھے، اور آج وہی ان کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ جب فرعون نے یہ تباہی دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منتیں کرنے لگا کہ وہ اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ عذاب ٹل جائے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور طوفان تھم گیا، مگر عذاب ہٹتے ہی فرعون حسب عادت اپنے وعدے سے پھر مکر گیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اس بدعہدی پر اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا اور بے شمار ٹڈیاں ان پر مسلط ہو گئیں، جو ان کی باقی ماندہ فصلوں، درختوں اور کھانے پینے کے ذخائر پر ٹوٹ پڑا۔ مصر کی ساری معیشت زراعت پر کھڑی تھی، اس لیے اس عذاب نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی اور پوری سلطنت معاشی بربادی کا شکار ہو گئی۔
अल्लाह ने फ़िरौन को वाज़ेह तौर पर दिखा दिया कि जिस सल्तनत और ताकत पर वो घमंड करता था वो अल्लाह की कुदरत के सामने रेत के एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं है। मगर इसके बावजूद फ़िरौन की हठ धर्मी बरकरार रही और वो ईमान न लाया। फिर अल्लाह ताला ने तीसरा अजाब भेजा और बेशुमार मेंढक उन पर मुसल्लत हो गए। वो घरों के हर कोने में भर गए, बिस्तरों में, दीवारों में, खाने में, यहाँ तक कि जब कोई शख्स बात करने के लिए मुंह खोलता तो मेंढक उछलकर उसके मुंह में घुस जाते। ये निहायत अजियतनाक और घिनौना अजाब था। ये मंजर देखकर फ़िरौन एक बार फिर खौफजदा हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गिड़गिड़ाते हुए वादा करने लगा कि आप अपने रब से दुआ करें और ये मुसीबत टल जाए तो हम ज़रूर ईमान ले आएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रहम खाकर दुआ की और अजाब ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे ही तकलीफ दूर हुई फ़िरौन हस्बे आदत फिर वादे से मुकर गया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। इस सरकशी के बाद अल्लाह ने चौथा अजाब नाजिल फरमाया और देखते ही देखते दरियाए नील का पानी खून में तब्दील हो गया। वही दरिया जिसका पानी पीना और इस्तेमाल करना मिस्रियों की मजबूरी था, अब उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त अजाब बन चुका था। वो पानी की एक एक बूंद को तरस गए। जिस दरिया की वो पूजा करते थे वही उनके लिए वबाए जां बन चुका था। मगर अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए कि बनी इसराइल के लिए वही पानी साफ, शफ़ाफ और बिल्कुल महफूज रहा, जैसे बाकी तमाम अजाबों से वो महफूज रहे थे। फिर अल्लाह ने पांचवा अजाब नाजिल फरमाया और शदीद कहत साली ने पूरे मिस्र को अपनी लपेट में ले लिया। कई साल तक बारिश न हुई, फसलें सूख गईं, जमीन बंजर हो गई और हर तरफ भूख, मायूसी और हाहाकार मच गई। लेकिन तौबा करने के बजाय उन जालिमों ने उल्टा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ही उन मुसीबतों का जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। उसके बाद अल्लाह ने एक और अजाब भेजा कि कहत के दिनों के लिए जो थोड़ा बहुत गल्ला उन्होंने ज़ख़ीरा किया था, अल्लाह ने उसमें जुएं और कीड़े पैदा कर दिए। उन कीड़ों ने अनाज, गोदामों और ज़खायर को इस बुरी तरह खा डाला कि एक दाना तक बाकी न छोड़ा। खुराक ख़त्म होने लगी तो जानवर भी भूख से मरने लगे। इसके बावजूद फ़िरौन और उसके पैरोकारों की आंखें न खुलीं और वो अपनी ज़िद और अंधी तकलीद पर कायम रहे। जब हुज्जत पूरी हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि फ़िरौन और उसका लश्कर ज़रूर तुम्हारा पीछा करेगा।